سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا نام ہے۔ جسے اپنے دیس میں سکون نہیں ملا، اسے پردیس میں کیا اطمینان حاصل ہوگا۔ عقائد و نظریات پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دنیا کا کسی ایک عقیدہ پر متفق ہونا مشکل ہے۔ انسان اکیلا ہے، محروم ہے اپنی خلافت عرضی سے۔ پہاڑ، دریا، سمندر سب تقسیم ہو چکے ہیں، انسان کے لیے صرف آسمان ہی رہ گیا ہے۔ انتظار کا دور اذیت کا دور ہے، لیکن صاحب انتظار کو اس دور میں عجیب لذت سے آشنائی ہوتی ہے۔ لوگ فوری نتیجوں پر غور کرتے ہیں اور اس طرح انتہائی نتائج سے بے خبر رہتے ہیں۔ ایک معمولی انسان کا گناہ بھی معمولی ہے، لیکن ایک مشہور کا گناہ ایک مشہور گناہ ہوتا ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا، ایسی عبادت قابل غور ہے۔ غلطی سے کوئی فیصلہ بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پھل ایسا ہے جس کو ایک بار کھانے سے مرد بوڑھا اور عورت جوان ہونے لگتی ہے، اور وہ پھل آملوک جاپانی پھل ہے جس کو ایک بار کھانے سے مرد بوڑھا اور عورت جوان ہونے لگتی ہے۔ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو زمانے بدلتے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ہم جن کو رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے۔ آرزو ممکن ہو یا ناممکن، انتظار آرزو کا مقدر ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔